السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں لکھنے سے دلچسپی ہے۔ جن لوگوں کا لکھنے سے کوئی زیادہ خاص دلچسپی نہیں ہے یا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، تو یہ لکھنے والوں کے لیے ہے۔ میں نے پچھلے 4-5 دن 6 دن میں مختلف سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس جو ہیں ان کا وزٹ کر کے، فیس بک ہو گیا اور بہت سارے فورمز ہو گئے، تو میں نے لکھنے والوں کے جو سب سے زیادہ کامن سوالات ہیں، مطلب ایسے سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، زیادہ تر لکھنے والے لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں، وہ میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ تو ویسے تو بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں نے جو ضروری سمجھے ہیں، جن پر بات ہونی چاہیے میری نظر میں، تو وہ 5 سوال ہیں۔ تو آج ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اور یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مطلب نئے لوگوں میں، جو نئے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور پرانے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان پر بھی یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، مطلب ہم کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے، لیکن ہمارے کنیکشن نہیں ہیں، ہماری جان پہچان نہیں ہے، ہم کسی بڑے آدمی کو نہیں جانتے، ہم اپنے شعبے کے کسی ایسے ریلیٹڈ آدمی کو نہیں جانتے جو ہمیں کام دلوا سکے یا ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کر سکے۔ آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس سفارش نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے خیال میں بہت آسان ہے۔ اگر آپ دنیا کے کامیاب لوگوں کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں، مطلب ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے اور جنہوں نے واقعی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب کامیابی کی بہت ساری الگ الگ ڈیفینیشن ہے، مطلب کچھ لوگ کامیابی کو یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مطلب بہت سارے پیسے آ جائیں تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں، کامیابی یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے، یا جو آپ نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں ٹیلنٹ کو لے کر۔ ٹیلنٹ، ایک بزنس مین ہے ایک بزنس مین ہے، وہ تو یہ چاہے گا کہ اس کا بزنس بڑا ہو جائے۔ ایک جاب کرنے والا آدمی ہے تو وہ ترقی کرنا چاہے گا، لیکن ایک لکھنے والے آدمی کی جو کامیابی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتابوں کا ڈھیر لگا دے، میرے خیال میں یہ نہیں ہے۔ ایک اچھی کتاب، اگر وہ اپنی پوری زندگی میں ایک اچھی کتاب دنیا کو دے جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ کامیاب ہے۔ ٹیلنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، ٹیلنٹ کے ایکسپریس ہونے کا، تو یہ اس کے لیے میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، آپ شاید اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔ ٹیلنٹ کے لیے جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلنٹ کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلنٹ کے لیے آپ کو مطلب دوسرے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے شعبے میں آپ سے بہت زیادہ آگے ہیں، بلکہ ٹیلنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آگے گئے ہیں، مطلب جن لوگوں نے ترقی کی ہے، وہ کسی کے پیچھے بھاگ کر آگے نہیں گئے۔ کوئی کسی کے پیچھے بھاگ کر ترقی کر ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹیلنٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے، مطلب ٹیلنٹ ایک ایسا دریا، آپ ایک ایسا سمندر کہہ لیں، ایک ایسا اتنا وہ تیز بہاؤ ہوتا ہے اس دریا کا، جیسے آپ ٹیلنٹ کہتے ہیں، کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا آپ کا ٹیلنٹ اتنا نکھرا ہوا ہے، کیا آپ نے ٹیلنٹ پر اتنی محنت کی ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بنا سکے؟ اصل سوال یہ ہوتا ہے، ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے اگر کوئی ایک چیز تھوڑا سا مطلب ہمیں لگے کہ مجھے لگے کہ میں نے کچھ اچھا لکھا ہے، اور میں اسے کسی ادارے کو بھیجوں یا کسی پبلشر کے پاس بھیجوں یا کسی پروڈکشن ہاؤس کے پاس بھیجوں یا کسی چینل کو بھیجوں اور وہاں سے وہ ریجیکٹ ہو جائے، تو میں کہوں کہ چونکہ میرے پاس سفارش نہیں تھی اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 2 آیات ہیں، میرے خیال کے مطابق ہر مسلمان کو ان 2 آیات کا مطلب ضرور پتہ ہونا چاہیے اور ان پر ایمان
قرآن کی ایک ایک لفظ پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں. تو یہ 2 آیات بھی قرآن کی ہے. ایک ہے لیس للانسان الا ما سعی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، وہ آپ کو ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو یہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک چیز کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہی، یقیناً ہماری کوشش میں مسئلہ ہے، ہماری جو محنت ہے اس میں کمی ہے، ہماری نیت میں کہیں. اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ جب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک آپ کا عمل ہے، اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہے؟ یہ جو نیت ہوتی ہے یہ ہماری پوری زندگی جو ہے نا، پوری زندگی وہ اس نیت کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. تو آپ جب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا نیت ہوتی ہے کہ یہ فوراً پبلش ہو جائے اور میرا نام ہو جائے اور میں مشہور ہو جاؤں. یہ عام آدمی کی سوچ ہے، لکھنے والوں کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر لکھ رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یا یہ جو میں لکھ رہی ہوں اس سے کسی نہ کسی کا بھلا ہوگا، کسی نہ کسی کا فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بہتری کی وجہ سے مجھے بھی بہتر کر دے گا. تو آپ نے یہ جو سفارش کا ہم کہتے ہیں کہ سفارش نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہم جان پہچان نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ اپنے ٹیلنٹ کو پکڑ لیں اور اس ٹیلنٹ پر صبح شام کام کرنا شروع کر دیں، اور پھر قرآن کی وہ آیت ضرور سچی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. دوسرا سوال ہے جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ ہے رائٹر بلاک. اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہے اس کی. یہ میں نے بہت بڑے اچھے خاصے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، نامور لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کے منہ سے بھی یہ سنا ہے، انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ رائٹر بلاک کیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک دم لکھتے لکھتے اچانک آپ کا دماغ خالی ہو گیا. دیکھیں ہر لوگ مختلف حالات میں، آپ کی مختلف جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں آپ ایک مختلف دماغ اور مختلف سوچ کے ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی بیٹھیں آپ مطلب فوراً لکھنا شروع کر دیں. مطلب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ ایک دن میں 10 دن کا کام کر جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ایک مہینے میں 1 دن کا کام بھی نہیں کر پاتے. تو اس چیز کو رائٹر بلاک کا نام دے کر اپنے سامنے ایک دیوار کھڑی کر لینا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. رائٹر بلاک کا جہاں تک تعلق ہے اس پر میں نے کچھ دن پہلے الف کتاب کے ایک پیج پر میں نے ایک چھوٹی سی تحریر بھی لکھی تھی. رائٹر بلاک کا میں تو چونکہ اسے مانتا ہی نہیں ہوں تو میں تو اب اس کا کیا حل بتاؤں گا، لیکن میرے خیال کے مطابق اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ذہن خالی ہو گیا اور آپ لکھ نہیں پا رہے تو آپ کو کچھ دن کے لیے کچھ اور کر لینا چاہیے. کچھ انٹرٹینمنٹ کر لیں، گیٹ ٹوگیدر کر لیں، مطالعہ کر لیں، کچھ بھی اچھا ایسا کر لیں، شاید اس سے بہتری آ جائے. لیکن یہ ایک ایسا پرابلم ہے، دراصل یہ ہماری جو اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی کام کا آپ بیڑا اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں. یہ رائٹر بلاک جیسے پرابلمس تب آتے ہیں جب آپ کی اپنے ساتھ وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے. اگر آپ کی خود کے ساتھ وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ کمزور نہیں ہوگی تو یہ رائٹر بلاک جیسے پرابلمس جو ہیں یہ نہیں آتے. پھر آپ چاہے آپ کو پورے دن میں 24 گھنٹے میں اگر آپ کو 24 منٹ بھی ملیں گے تو آپ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں گے. تو یہ کمٹمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، یہ ایک نفسیاتی سا پرابلم ہے. یہ کوئی ایسا پریکٹیکل میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم جی 6 مہینے ہو گئے ہیں ہم کچھ لکھ نہیں رہے سال. وہ دراصل اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ لکھنا ہی نہیں چاہتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لکھنا چاہیں اور لکھ نہ سکیں، یہ نہیں ہوتا. 1 دن 2 دن اس سے زیادہ مطلب یہ تو اسے آپ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو آپ کی اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا آپ اس میں آنیسٹ ہو جائیں تو یہ خود بخود حل ہو جائے گا. اب تیسرا ایشو جو بہت زیادہ مختلف پیجز پر چل رہا ہوتا ہے یہ کہ نیا لکھاری سمجھ کر ہمیں موقع نہیں دیا جاتا. میرا نا ایک یقین ہے کہ آپ جب بھی کسی پروفیشن میں نئے آتے ہیں، آپ کا پیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، نالج بہت کم ہوتا ہے. کسی بھی پروفیشن میں جب آپ داخل ہوتے ہیں آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے نا
وہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کی نالج ہوتی ہے، جو ریسرچ ہوتی ہے، جو آپ کی اس معلومات ہوتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں۔ اور یہ جو لکھنے والا کام ہے، اس میں اگر آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے، اور آپ ایک دو کہانیاں یا ایک دو کتابیں پڑھ کر اور کسی ایک رائٹر سے متاثر ہو کر آپ کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہونے لگتا ہے، اور آپ یہ دھیان نہیں دیتے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نیا ہوں تو مجھے نیا سمجھ کر یا ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی میرے خیال کے مطابق یہ بھی آپ کی یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک عذر ہے، یہ بھاگنے کا، میدان چھوڑ کر بھاگنے کا ایک بہانہ ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے۔ نیا لکھاری ہو یا پرانا لکھاری ہو، ریجیکٹ سب ہی ہوتے ہیں، مطلب دنیا میں کوئی ایسا رائٹر نہیں ہے جو کبھی ریجیکٹ نہ ہوا، اور لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ اور نئے لکھنے والے جتنا ان کا پیشن ہوتا ہے، جتنا ان کا جذبہ ہوتا ہے، اگر وہ محنت بھی اتنی ہی کریں، اور جتنا ان کا شوق کا جو لیول ہوتا ہے وہ اس لیول کے ساتھ محنت بھی اس لیول کی کریں گے، تو ایک دن وہ بھی پرانے بن جائیں گے اور بہت جلدی پرانے ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلی کوشش میں کامیابی مل جاتی ہے، لیکن ان سے بھی دگنے تگنے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں پہلی مرتبہ کامیابی نہیں ملتی، دوسری مرتبہ بھی نہیں ملتی، بہت مرتبہ انہیں ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد راستہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جیسے سمجھ کر، جیسے جو آپ کے سامنے اور آپ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں، آپ مایوس ہو جائیں۔ چوتھا جو سوال ہے جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے کہ مرضی سے نہیں لکھنے دیا جاتا۔ آپ ایک جاب کرتے ہیں نا جب، تو اس جاب میں آپ کے اوپر ایک سی ای او ہوتا ہے، یا آپ کے اوپر ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، یا آپ کے اوپر کوئی مینیجر ہوتا ہے، یا آپ کا جو آنر ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو جو کہتا ہے آپ کو ویسا کرنا ہوتا ہے، تب آپ مہینے کی سیلری لیتے ہو۔ لیکن جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ادارے کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں اور آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے لکھوں گا، تو پھر ان کی جو شرائط و ضوابط ہوتے ہیں، پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کے لیے نوکری کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کا کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں تو پھر آپ آزاد نہیں رہ سکتے۔ تو اس سوال کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ہماری مرضی، اگر آپ نے اپنی مرضی سے لکھنا ہے تو پھر یا تو آپ کوئی اپنا رسالہ نکالیے، اپنا کوئی میگزین، کوئی ڈائجسٹ اپنا نکال لیجئے، یا اپنا کوئی آپ چینل بنا لیجئے جہاں پہ آپ کوئی کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی فورم کے ساتھ کنیکٹڈ رہ کر اس کے بعد مطلب کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے پھر آپ نے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے کچھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، انہیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اب، اور آپ کے اندر جو چل رہا ہے، جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اسے لکھیں اور پبلشر سے پبلش کروا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اندر چل رہا ہے وہ اسے مارکیٹ میں جگہ نہیں دی جا رہی، اور وہ آپ اس پر بہت زیادہ مطلب ہیں کہ کنفرم ہیں کہ یہ اگر میں مارکیٹ میں یہ چیز لے کر آتا ہوں تو اس سے مجھے جو ہے آگے جانے کا موقع ملے گا، یا اس سے بہتری آ سکتی ہے، تو پبلشر موجود ہیں اور سیلف پبلشنگ کا راستہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے لیے یہ ایک بلا وجہ کا ایک سوال کھڑا کرنا یا کوئی اس میں کوئی بحث والی بات نہیں ہے۔ آخری سوال جو میں پچھلے مطلب جب سے میں نے لکھنے کی طرف میرا رجحان آیا ہے، میں نے جب سے یہ چیز سٹارٹ کی ہے، قلم اور کاغذ کے ساتھ میرا رشتہ بنا ہے، مجھے تب سے سننے کو ملتا ہے فکشن، لٹریچر، یہ دو لفظ ہیں یہ جو ہم نے کر لی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر میں بہت سارے ایسے لوگوں کو اس پر بحث کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جنہیں فکشن اور لٹریچر کا فرق بھی نہیں پتہ ہوتا، مطلب اس کے باوجود وہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں ان دو چیزوں کا فرق نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی فکشن لٹریچر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ اگر وہ فکشن ہے تو آپ فکشن لکھیں، اور اگر آپ وہ کوئی کلاسک لٹریچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو وہ یہ آڈینس کو فیصلہ کرنے دیں، یہ قارئین کو فیصلہ کرنے دیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں۔
اگر انہیں پسند آئے گا تو آپ جو بھی لکھیں گے وہ پسند آ جائے گا، اور اگر انہیں پسند نہیں آئے گا تو پھر آپ فکشن لکھیں یا لٹریچر لکھیں، پھر آپ یہ ڈائجسٹ کے لیے لکھیں، یا پھر آپ کسی پرانے ادیب کے اس پر طرز پر چلتے ہوئے لکھنے کی کوشش کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو حصوں میں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں گروپس۔ میں نے بہت سارے گروپس دیکھے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے جی کہ لٹریچر جو ہے، کلاسک لٹریچر جو ہے یہ اردو کی اصل پہچان ہے، اور فکشن نے اردو کو بگاڑ دیا ہے۔ اور جب میں فکشن لکھنے والے یہ ڈائجسٹ وغیرہ کے گروپس میں جاتا ہوں تو یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے جی کہ آسان زبان جو ہے، آسان اردو ہے جو سب کو سمجھ آ جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ اس بحث میں پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اگر یہ بات لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں کیا لکھوں تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آپ جو لکھتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کی ادا ہے، دیکھیں جیسے ایک اداکار کی ادا ہوتی ہے نا، ایک اداکار کی ایک ادا ہوتی ہے جو اس کی شناخت، اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اسی طرح لکھاری کی بھی ایک ادا ہوتی ہے، اس کی بھی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کے لکھنے کا جو انداز ہے، جو طرز تحریر ہے، یہ اس کی شناخت ہوتا ہے۔ مطلب آپ سعادت حسن منٹو کو پڑھ لیں، آپ قدرت اللہ شہاب کو پڑھ لیں، آپ مشتاق یوسفی صاحب کو پڑھ لیں، آپ ابن انشا کو پڑھ لیں، آپ یہ ڈائجسٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، آپ عمیرہ احمد کو پڑھ لیں، آپ فائزہ افتخار کو پڑھ لیں، جس کو بھی آپ پڑھیں گے ہر ایک کی اپنی ایک ادا ہے۔ وہ ادا جو ہے وہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور وہ کس سے ریلیٹ کرتی ہے، اور وہ کنٹینٹ کیسا ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، وہ کس ٹائپ کا ہے، اس کا فیصلہ آپ عوام کو کرنے دیجیے۔ اور آپ یہ اس چکر میں آپ سب سے پہلے تو لکھنے کے لیے جو ہے یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو دلچسپی ہے آپ کی وہ کس صنف میں ہے۔ آپ افسانے لکھنا چاہتے ہیں، آپ ناولٹ لکھنا چاہتے ہیں، ناول لکھنا چاہتے ہیں، آپ لکھنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں، پھر اسے کس طرز پر لکھنا چاہتے ہیں، جس طرز پر آپ کو آسانی ہو، جس میں آپ کا جو اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو آپ پیش کر سکیں، جو آپ کو آسان لگتا ہو، جس میں آپ کے جو سکلز ہیں وہ زیادہ تیزی سے کام کرتے ہوں، آپ وہ راستہ اپنا لیں۔ تو یہ 4-5 سوال تھے ہمارے جو مجھے اکثر ملتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا آج اس پر ذرا کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا لکھنے والے لوگوں کے لیے۔ دیکھیں ایک تو میں 2 آیات آپ کو بتا چکا ہوں، انما الاعمال بالنیات، کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اگر لالچ ہے، مفاد ہے، تو پھر اگر آپ کو ترقی مل بھی جاتی ہے، آپ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اگر اس کے پیچھے لالچ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ یہ اس آیت پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کبھی کوشش کرنا بند نہیں کرتے۔ اور میں سب سے زیادہ جو کہوں گا لکھنے والے لوگوں کے لیے کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ لکھنے والے لوگوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتا، دنیا کے کسی پروفیشن میں بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن خصوصی طور پر جن لوگوں کا کام لکھنا ہوتا ہے نا، ان کے لیے کبھی سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ سیکھنے پر توجہ دیں، سیکھیے، سیکھنا ہی واحد حل ہے۔ دیکھیں لکھنا کیسے ہے اور کس انداز میں لکھنا ہے، اور کیسے مطلب بہت سارے سوال ہیں لکھنے کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گلے بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ گلے ہوتے ہیں، مطلب ریجیکٹ ہو رہے ہیں ہم، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سفارش نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں نیا سمجھ کر دھتکار دیا جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ مایوسی والی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور آپ دن رات محنت کر کے اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ خلوص نیت سے، صدق دل سے اپنے ٹیلنٹ پر محنت کر رہے ہیں، تو میرا یقین کیجئے آپ کے ٹیلنٹ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیلنٹ کو آگے ضرور لے کر آئے گا، اور آپ کا وہی ٹیلنٹ آپ کے لیے راستہ بھی بنائے گا۔
دیکھیں دوسری ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا، میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ آپ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیجئے۔ دیکھیں مطلب ایک آدمی ایک کوئی ڈرامہ نگار بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں خلیل الرحمن قمر بنوں۔ دیکھیں وہ جو راستہ تھا نا، وہ خلیل الرحمن قمر تک جاتا تھا، وہاں جا کے وہ راستہ ختم ہو گیا ہے، وہ ان کا راستہ تھا، آپ کا راستہ وہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے جو راستہ بنانا ہے وہ راستہ نہیں ہے جس پہ خلیل الرحمن قمر چلے تھے، آپ نے وہ راستہ بنانا ہے جس پر آپ جائیں گے۔ اگر میں نے کہیں پہنچنا ہے تو میں جس راستے پر چلوں گا وہ میرا راستہ ہوگا۔ مطلب یہ بہت ساری لوگ نقل، میری حسینہ معین صاحبہ سے ایک بڑی مختصر سی ملاقات ہے الف کتاب کی مہربانی سے، تو انہوں نے وہاں پر تھوڑی سی بات کی تھی سب کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا تھا، جو سب سے بڑی بات وہ یہ تھی کہ نقل مت کریں۔ نقل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کی کاپی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا انہیں دیکھ کر مطلب یہ آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے، اور اپنا راستہ بنانے کے لیے آپ کو دوسروں کی سفارش جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے محنت کرنی ہے خود پہ، اپنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں اور ہم ان خامیوں کو نہیں دیکھتے، ہم باہر ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اتنی دیر اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر آپ کا حوصلہ ہے۔ کسی آدمی کو اتنی دیر برداشت کرنا اس آج کل کے تیز رفتار دور میں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ آپ سب جو بننا چاہتے ہیں وہ ضرور بنیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ لکھتے رہیے۔